سورة البقرہ آیت نمبر 255۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ لفظی ترجمہ ہے اللہ رب العزت لا نہیں الہ معبود اللہ سوائے ہو اس کے، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا، لا نہیں تأخذو پکڑتی ہو اسے سنت اونگ وا اور لانا نوم نیند، لا ملکیت ہو اس کی ما جو فی میں السماواتی اسمانوں وا اور ما جو فی میں الارضی زمین، من کون ذا ایسا الذی جو یشفع سفارش کرے عندہ پاس او اس کے، اللہ مگر بھی ساتھ اذنی اجازت ہی اس کی، یعلمو جانتا ہے، ما جو بینا درمیان ایدی ہاتھوں ہم ان کے وا اور ما جو خلفا پیچھے ہم ان کے وا اور لا نہیں یحیطونا گھیرتے بشیء کچھ بھی من سے علمی علم ہی اس کے، اللہ مگر بما جو شاء اس نے چاہا، وسع گھیرا کرسیو کرسی نے ہو اس کی، السماواتی آسمانوں کی وا اور الارض زمین کو، وا اور لا نہیں یعودو تھکاتی ہو اسے، حفظ و حفاظت ہما ان دونوں کی، وا اور ہو وہ العلی بلند، العظیم عظمت والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اللہ تعالی عز و جل اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور جو کچھ اس کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے، اس کی کرسی سلطنت و قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، وہ اس پر دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں، وہی سب سے بلند رتبہ بڑی عظمت والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العزت واجب الوجوب اور عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ رب العزت نقص اور عیب سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، تو جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور جو ہے یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تو جب آسمان اور زمین کے ہر چیز رب العزت کی ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے تو وہ جان لیں کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں، رب العزت کے حضور اجازت یافتگان حضرات کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اجازت والے حضرات انبیاء علیہم
السلام، ملائکہ اولیاء علیہم السلام اور مومنین ہیں جو اجازت لیں گے رب العزت کے حکم سے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ما قبل ہو یا ما بعد کا، یعنی جو ہو چکا، جو ہونے والا، امور دنیا کا ہو، امور آخرت کا۔ رب العزت کا علم سے کہ جو ہے وہ ایسا علم ہے کہ کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے، وہ خود عطا نہ فرمائے، کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ذاتی علم اسی کا ہے اور اسی کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے لوگوں کو اسرار کائنات کی چھپی ہوئی رازوں اور انبیاء اور رسول کو جو ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، جو علم غیب عطائی کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت، یعنی اللہ رب العزت کی عظمت بے حد و بے حساب ہے۔ آیت الکرسی کے فضائل بیان فرمائے جا رہے ہیں، 4 بڑے زبردست فضائل ہیں کہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ دوسرا جو ہے جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے صبح تک رب العزت کی اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ اور تیسری اور چوتھی فضیلت بیان فرمائی کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے، رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔